شوہر کا کھاؤ مگر اس کے پیٹھ پیچھے، یہ بات زینب بی بی کہا کرتی تھیں، مگر نغمہ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی شوہر سے چھپانا؟ وہ تو زندگی کا ساتھی ہے، زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ۔ اس کی کمائی کو خرچ کرتے وقت اس سے چھپانا کیسے ممکن ہے؟ اور شوہر تو عورت کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے۔ اس کی کمائی عورت نے نہیں خرچ کرنی تو اور کس نے کرنی ہے؟ جب نغمہ کی شادی ہوئی تو اس کا شوہر ولی محمد اکثر آتے ہوئے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا، کبھی جلیبیاں، دہی بلے یا پھر کچھ ایسی ہی چیز۔ نغمہ اتنے خرچ پر حیران تو ہوتی مگر ایک ساتھ مل کر کھانے میں لذت اور محبت محسوس کرتی۔ ایک دفعہ نغمہ مائکے آئی، ہفتے بعد سسرال واپس گئی تو ولی محمد نے اس کے لیے شکر پارے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے بھیجے تھے، مجھ سے اکیلے کھائے نہیں گئے۔ جب ولی محمد نے یہ کہا تو نغمہ خوشی سے پھول ہی نہ سمائی اور اپنے شوہر کی ایسی محبت پر حیران رہ گئی۔ مگر یہ تو شادی کے پہلے دنوں کی باتیں تھیں، جب ایک جان دو دل ہوتے ہیں۔ خیر وقت گزرتا رہا اور نغمہ اپنی نارمل روٹین پر آ گئی۔ نغمہ کو اپنی زندگی کے اصل رنگ نظر آنے لگے۔ وہ بھوک برداشت کرتے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور شوہر صاحب خود کھانا کھا لیتے اور اسے رسماً پوچھتے بھی نہیں اور وہ منہ دیکھتی رہ جاتی۔ جب ولی کھانا کھا لیتے تو وہ ناراضگی سے کہتی، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ آپ کے ساتھ کھاؤں گی، آپ نے پوچھ ہی لیا ہوتا۔ اور ولی مسکرا کر کہتا، تو کھا لیتی نا، میں نے کب منع کیا تھا؟ یہ سن کر وہ سوچتی رہ جاتی۔ آہستہ آہستہ شوہر صاحب کی لاپرواہی کی وجہ سے نغمہ اکیلے ہی کھانا کھانے لگی۔ نغمہ کھانا اپنے شوہر کی مرضی کا پکاتی، پوری محبت اور لگن سے۔ اسے شلجم ناپسند تھے مگر اس کے شوہر کو اتنی ہی پسند تھے۔ وہ کبھی شلجم گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت بناتی۔ نغمہ کو سبزیاں زیادہ پسند نہیں تھی مگر شوہر کو اتنی ہی تھی۔ نغمہ کو سبزیاں سوکھی اور بھنی ہوئی پسند تھی تو اس کے شوہر کو شوربے والی۔ نغمہ دھیرے دھیرے اپنی پسند بھولتی گئی۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جنہیں نغمہ شوہر کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے چھوڑتی گئی، جن میں زیادہ پکانا، دوسرے لوگوں کو بانٹنا شامل تھا۔ مگر پھر بھی نغمہ کی امی ہمیشہ خشک اور دم پر پکے کھانے بناتی۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت دیا تھا۔ کھیر، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، یہ سبھی چیزیں کبھی کم نہ بناتی۔ اولاد بھی جی بھر کر کھاتی اور آس پڑوس میں بھی بانٹتی تھی۔ اس کی امی کا کہنا تھا کہ کم سے صبر نہیں آتا جب تک ساتھ والے گلی محلے میں بندہ نہ بانٹے۔ یہ چیزیں ماں سے بیٹی میں آ ہی جاتی ہیں۔ جیسے ماں سب کو کھلا کر خوش ہوتی تھی ویسے ہی نغمہ کا مزاج بھی تھا۔ ایک دو دفعہ نغمہ نے اپنے گھر پر کڑھی یا حلیم بنا کر آس پڑوس میں بھیجا تو شوہر صاحب کی بھویں تن گئی اور بولے، یہ بھر بھر کر پکانے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت کا پکاؤ۔ اور وہ آئندہ کے لیے ہوشیار ہو گئی۔ جب بھی کوئی زیادہ چیز کھانے کا دل چاہتا تو نغمہ اپنی امی سے فرمائش کر دیتی اور چیزیں حاضر ہو جاتی۔ اس کی ماں پر اللہ بہت مہربان تھا۔ امی کا دل تنگ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ہر چیز تھی۔ بھائی گاؤں سے سبزیاں اور ساگ بھیجتے تو فوراً داماد کو فون کرتی کہ آ کر لے جانا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے دسترخوان دوسروں کے لیے کھلا رکھو۔ اس کی اماں کہا کرتی کہ دوسروں کی محبت دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنا دسترخوان تمہارے لیے کتنا پھیلاتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو شاید کھلانے پلانے کی خوبی زیادہ رکھی ہے مگر مرد بھی تو سارے مہینے کی کمائی عورتوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ مگر نغمہ کا شوہر کھانے پینے کی چیزیں گھر لاتا مگر خود ہی کھا کر ختم کر دیتا۔ وہ خود اگر لے لیتی تو لے لیتی اور جب اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کا وہ بہت خیال رکھتا۔ بچوں کو پاس بٹھا کر کھلاتا، انہیں کبھی نہ کہتا۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ نغمہ سے بار بار پوچھتا، بچوں نے کھانا کھایا؟ اور اب تو حد پار ہونے لگی۔ اب وہ چائے بھی پیتی تو بار بار پوچھتا، بچوں کو دودھ دیا؟ گلاس بھر کر دودھ دیا کرو۔ حالانکہ وہ روز ناشتے میں سب کے لیے دودھ پتی بناتی۔ وہ سوچتی کہ وہ بچوں کو کھلائے پلائے بغیر کیسے کھا سکتی ہے۔ اس کے شوہر کے بار بار کے ان سوالوں سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ نغمہ کے سسرال سے کوئی آتا تو ولی کا بس نہ چلتا کہ وہ خود ہی کوکنگ شروع کر دے۔ بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، میز سجاتا، کپ دھو کر نغمہ کو پکڑاتا اور جب نغمہ کی فیملی سے کوئی آتا تو وہ بستر ہی نہ چھوڑتا۔
نغمہ اسے کسی کام کے لیے اٹھاتی تو وہ کہتا کہ بچوں کو بھیج کر منگوا لو، اس لیے وہ چپ چاپ خود ہی انتظام کر لیتی۔ شادی کے شروع دنوں وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، وہ سارے پیسے گھر میں ہی خرچ کر دیتی تھی اور اپنے لیے کبھی نہیں سوچتی۔ اس کی پہلی خوشی اس کا گھر، شوہر اور بچے تھے۔ وہ شادی سے پہلے اپنی سہیلیوں کو دیکھتی تھی کہ ان کو کتنا شاپنگ کا شوق ہے۔ وہ ہر نماز میں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے دنیا کی ہر نعمت سے دور رکھنا، ان دنیاوی نعمتوں سے محبت نہ ہو مجھے۔ اور اس پر اللہ کا خاص کرم بھی تھا کہ جیسا مرضی فنکشن ہو اسے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی، جیسا لباس ہوتا وہ اس فنکشن کے اکارڈنگ پہن لیتی، اسے کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ نہ کھانے پینے میں اس کی کوئی خاص پسند تھی، مگر جو بھی ہو مزے کا ہو، بس وہ یہی چاہتی تھی۔ گھر بنانے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، پیسہ جوڑ کر اس نے اپنے گھر کا پلاسٹر کروایا۔ ہر موقع پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ نغمہ کا شوہر جو لا دیتا وہ پہن لیتی، جیسا چاہتا پکا دیتی۔ بیمار بھی ہوتی تو اپنی دوائی کی فکر نہ کرتی۔ گھر میں دودھ آتا مگر وہ اپنے لیے صرف 1 کپ چائے ہی بناتی۔ مگر اب نغمہ بیمار رہنے لگی تھی، اسے چائے کی طلب ہونے لگی، کھانے میں بھی مرضی کا دل چاہنے لگا تھا۔ اب اس کی ماں بھی نہیں رہی تھی، اس لیے اب وہ فرمائشیں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ سسرال گئی تو وہاں سے واپسی پر جیٹھانی نے دودھ کا ڈول بھر دیا۔ صبح ناشتے میں کھیر بنا کر شوہر کو دی اور اپنے لیے ٹھنڈی ہونے رکھ دی۔ بچوں نے اسکول سے آ کر خوب کھائی، رات کو شوہر کو بھی دوبارہ دی، اور جب نغمہ خود کھانے لگی تو شوہر صاحب بولے، بچوں کو دی ہے نا؟ نغمہ لاپرواہی سے کھاتے ہوئے بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے، سب نے خوب کھائی ہے۔ اس نے شوہر کا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ اگلی صبح بچوں نے سوئیوں کی فرمائش کر دی اور اس نے خود رات کی بچی ہوئی روٹی گرم کر کے اچار سے کھائی اور 1 کپ چائے بنا لی۔ جب اس نے کپ خالی کر کے رکھا تو شوہر صاحب فرمانے لگے، چائے نہ بنایا کرو، بچوں کو دودھ دیا کرو۔ یہ سن کر نغمہ دنگ رہ گئی اور وہ سوچنے لگی کیا وہ خود 1 کپ چائے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، یا پھر اس کا شوہر اس پر خرچ کرنے کی عادت ہی چھوڑ چکا ہے۔ کل کی کھیر اور آج کی چائے سے اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، شوہر کا کھاؤ ضرور مگر اس کی پیٹھ پیچھے۔ بہت تکلیف سے ہی صحیح مگر اپنا دماغ اور گھر کا ماحول صحیح رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر اس نے بھی وہی کیا جو اس کی ساس بی بی زینب کہا کرتی تھی، عورتیں اپنے شوہر کو بھیج کر مرضی کے پکوان بنا بنا کر کھاتی ہیں، کیونکہ سامنے تو شوہر برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ صحیح بھی ہے، شوہر یا تو بیوی کا خرچہ پانی برداشت کرے یا پھر بھگتے۔ بات یہاں کھانے پینے کی نہیں تھی، بات تو اس محبت اور اس احساس کی تھی جو کہیں کھو گیا تھا۔ زندگی جینے کے لیے کھانا پینا تو تھا ہی، سامنے یا پھر چھپ کر، مگر وہ محبت نغمہ کہاں سے لاتی جو وقت کی دھول میں کہیں دب گئی تھی۔ اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔